جی السلام علیکم۔ آ، آج ہم ڈسکس کریں گے آرکائیول ریسرچ۔ اصل میں جب بھی ہمیں کوئی ضرورت پڑتی ہے نا تو ہم اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں۔ تو ڈھونڈ کے پھر ہم اس کے ساتھ ہم اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہی آرکائیول ریسرچ ہے کہ کوئی بھی ایشو ہو، کوئی ٹاپک ہو، تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے وہ ڈیٹا دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہوتا ہے۔ مطلب بکس ہیں یا کوئی کسی قسم کی کوئی ہمارے پاس لائبریری اویلیبل ہے، یا کوئی بھی ایسا سورس ہے جہاں سے ہمیں پہلے سے موجود ڈیٹا مل سکتا ہے اپنے ٹاپک کے ریلیٹڈ، تو وہ ہم کلیکٹ کرتے ہیں، فائنڈ کرتے ہیں، اور اس سے ہم اپنی جو ضرورت ہے، نیڈ ہے، اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو آج ہم اسی ریسرچ کی ایک جو قسم ہے آرکائیول ریسرچ، اس کو دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آرکائیول ریسرچ کو دیکھیں گے کہ یہ کون سی ریسرچ ہوتی ہے، پھر اس کا میتھڈ کیا ہے، اور پھر کون سا میٹیریل آرکائیو ہو سکتا ہے، یا آرکائیوڈ میٹیریل کیا ہوتا ہے، پھر اس کی خصوصیات کیا کیا ہیں، مطلب کریکٹرسٹکس کیا ہیں، اور پھر اس کا کیا پروسیس ہو سکتا ہے، کس طرح ہم آرکائیو ریسرچ کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کون کون آرکائیو یوز کرتا ہے، یا کون کون سے ایسے لوگ ہیں، یا کون لوگ ان کو یوز کرتے ہیں، پھر کیسے یوز کرتے ہیں، یہ جو ریکارڈ ہوتا ہے یا میٹیریل ہوتا ہے، اس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارا ماڈرن سسٹم آف ریسرچ ہے، ماڈرن آرکائیول ریسرچ ہے، اس کو کس طرح سے کیا جاتا ہے، مطلب انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے۔ تو اینڈ پہ ہم دیکھ لیں گے کہ اس کے جو ہمارے پاس شارپ سورسز ہیں، یا کہہ لیں کہ سمارٹ وے ہیں، وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں کہ ہم جلدی سے جلدی اپنی ریسرچ کو کلیئر اور کور کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں دیکھیں گے کہ اس کے جو فوائد ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں، اور نقصانات کیا ہیں جو ہماری ریسرچ کو جو ہوں گے۔ تو ریسرچ کے حوالے سے ہمیں فائدے کیا کیا ہو سکتے ہیں، اور نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آرکائیول ریسرچ کون سی ہوتی ہے۔ آرکائیول ریسرچ از اے میتھڈ آف کلیکٹنگ ڈیٹا فرام سورسز دیٹ آلریڈی ایگزسٹ۔ جو سورسز پہلے سے موجود ہوتے ہیں نا، ان سورسز سے ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا اپنی نیڈ کے مطابق یا اپنے ٹاپک کے مطابق، اس کو ہم آرکائیول ریسرچ کہتے ہیں۔ جس طرح کہ ہم کوئی بھی ایشو بنتا ہے تو اس ایشو کے مطابق جو سوشل میڈیا ورکر ہوتے ہیں وہ ریسرچ کرتے ہیں سوسائٹی کے اندر، کہ سوسائٹی کے اندر اس طرح کا ایشو کس طرح بنتا ہے، کیوں بنتا ہے۔ اور جو ہمارے ہسٹورینز ہوتے ہیں وہ اس چیز کو تلاش کرتے ہیں ہسٹری کی بکس کے اندر، وہ فائنڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے ریفرنسز کے ساتھ وہ نیو آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں۔ اور باقی تمام لوگ جو ہے نا وہ اپنی اپنی ریسرچ کے اندر ان چیزوں کو ایڈ کرتے ہیں ریفرنس لگا کر۔ تو وہ سارے کے سارے جو ریسرچ ہوتی ہے نا وہ آرکائیول ریسرچ ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آرکائیو جو ہوتے ہیں نا، آرکائیو جو ہمارے پاس میٹیریل موجود ہوتا ہے وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے۔ وہ لیٹرز ہو سکتے ہیں، رپورٹس ہیں، رجسٹرز ہو سکتے ہیں، اور میپ ہو سکتے ہیں، اینڈ فوٹوگرافس اینڈ فلمز اینڈ ڈیجیٹل فلمز اور سیڈیز وغیرہ۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا یہ ہماری آرکائیوز ہیں۔ جو ڈیٹا ہے، جو فائلز ہیں، وہ آرکائیوز ہیں، اور جس جگہ پہ وہ ڈیٹا موجود ہے نا، یا جس لائبریری میں ہے، یا کسی انسٹیٹیوٹ میں ہے، کسی آرگنائزیشن میں ہے، کسی شہر میں ہے، کسی لائبریری میں یا کمپنی میں ہے، تو اس جگہ کو ہم ریپوزیٹری کہیں گے۔ وہ کوئی کسی قسم کا پرائیویٹ ادارہ ہو سکتا ہے، یا کہہ لیں کہ گورنمنٹ
یا آفیشیل ادارہ ہو سکتا ہے، لیکن جس ادارے میں وہ فائلیں موجود ہیں، وہ ڈیٹا موجود ہے، اس کو ہم ریپوزیٹری کہتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھ لیتے ہیں کہ ریپوزیٹری جو ہے اس کی کیا کیا ٹائپس ہو سکتی ہیں۔ یونیورسٹی اینڈ کالجز آرکائیوز، یہ بھی ایک ادارہ ہے، یونیورسٹی بھی ایک ادارہ ہے، کالج بھی ایک ادارہ ہے، اسکول بھی ایک ادارہ ہے، یہ ایک آرگنائزیشن یا انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ بہت سارا ڈیٹا محفوظ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہاں لائبریریز ہوتی ہیں، لائبریریز کے اندر بکس وغیرہ وہ انسٹال کی ہوتی ہیں، انہوں نے رکھی ہوتی ہیں، تو وہ بھی ایک سورس آف جو ہے نا ریسرچ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ان کے رجسٹرز ہوتے ہیں یا لیٹرز ہوتے ہیں یا آفیشیل نوٹیفیکیشنز ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام وہ ان کی آرکائیوز ہوتی ہیں۔ اور جو کلیکشنز ہوتی ہیں ان کی جو طلبہ کی تعداد وغیرہ یا طلبہ کے ریکارڈز ہوتے ہیں، وہ تمام ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، وہ آرکائیوز ہیں۔ اور اس کے بعد جو گورنمنٹ آرکائیوز ہوتے ہیں، ان میں گورنمنٹ کی لائبریریز آ جاتی ہیں، اس میں ہاسپٹلز آ جاتے ہیں، اسکولز آ جاتے ہیں، یونیورسٹیز، یہ تو آتے ہی آتے ہیں اگر گورنمنٹ ہیں یا پرائیویٹ ہیں۔ اور ان کے اندر جو ڈیٹا موجود ہوتا ہے نا، وہ ہمارے جو ہمارا نیشنل ایشوز ہوتے ہیں ان کے ریلیٹڈ ہوتا ہے، جو ہمارے سیاسی ایشوز ہوتے ہیں ان کے ریلیٹڈ ڈیٹا جو گورنمنٹ جو ادارے ہیں، گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ان کے اندر موجود ہوتا ہے، تو وہ بھی ہمارا آرکائیول ریپوزیٹری ہوتے ہیں، وہ جو ادارے یا وہ انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کے انڈر ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے ریلیجیس آرکائیوز۔ اب ریلیجیس آرکائیوز کون سی ہوتی ہے؟ ریلیجیس آرکائیوز میں ہمارے پاس جو بھی ریلیجن کے متعلقہ ڈیٹا موجود ہوتا ہے کسی لائبریری میں، کسی بھی جگہ پر، جس طرح ہمارے پاس بہت ساری پرانی مساجد ہوتی ہیں، بہت ساری جو پرانی کہہ لیں کہ ریلیجیس پلیسز ہوتی ہیں، شرائنز وغیرہ ہیں، دربار وغیرہ ہیں، ان کے اندر جو ڈیٹا موجود ہوتا ہے، بکس موجود ہوتی ہیں یا کسی بھی قسم کی کوئی کلیکشن موجود ہوتی ہے، تو وہ ہماری ریلیجیس آرکائیوز کہلاتی ہیں۔ اور اس کے بعد میوزیم آرکائیوز میں ہمارا جو اولڈ کلچر اور اولڈ سسٹم آف لائف ہے نا، اس کے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہماری میوزیم میں پڑی ہوتی ہے، جو بھی ہماری زندگی کے ریلیٹڈ کسی نہ کسی طریقے سے وہ یوز ہوتی تھیں، تو ان کو وہ میوزیم میں رکھتے ہیں۔ اور میوزیم بھی ایک سورس ہے ریسرچ کا، اس سے ہم فائنڈ کر سکتے ہیں کہ جو ہم سے پہلے لوگ تھے یا ہم سے پہلے جو سوسائٹی تھی، ان کا سوشل سسٹم، کلچر اور ان کا لائف سٹائل کس طرح کا تھا۔ اس میں کافی چیزیں ہو سکتی ہیں، جو بھی ہماری ضروریات زندگی ہیں وہی ان کی ہوں گی، لیکن ان کا طریقہ کار الگ ہوگا، ان کا کلچر الگ ہوگا، تو اس سے بھی یہ بھی ایک سورس آف ریسرچ ہے۔ کارپوریٹ آرکائیوز سے مراد ہے کہ کسی بھی کمپنی کا جو ڈیٹا ہوتا ہے نا، یا کسی بھی کمپنی کے اندر جو اس کی میموریز یا ریکارڈز ہوتے ہیں کسی انڈیویجول کمپنی کے، تو ان کو ہم کارپوریٹ آرکائیوز کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے آرکائیوڈ میٹیریل، کہ وہ کون سا میٹیریل ایسا ہوتا ہے یا کس فارمیٹ میں ہوتا ہے جس کو ہم آرکائیو میٹیریل کہہ سکتے ہیں۔ نیوز پیپرز ہیں یا مینیوسکرپٹس ہیں، لیٹرز ہو سکتے ہیں، فوٹوگرافس ہو سکتے ہیں، ویڈیوز ہو سکتی ہیں، چارٹس وغیرہ، گرافس، آڈیو ریکارڈنگز اینڈ آرٹ ورک ہو سکتا ہے، بکس، میپس، ڈائریز، سوشل میڈیا ہسٹریز، پلانس اینڈ فوٹوگرافس، فلم اینڈ آڈیو اینڈ آل دیز تھنگس اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ جس طرح لاگ بکس ہوتی ہیں اینڈ ریسرچ پیپرز ہوتے ہیں، ڈرافٹس ہوتے ہیں، تھیسز وغیرہ ہوتے ہیں، لیٹرز ہوتے ہیں، پمفلٹس ہوتے ہیں، اور رپورٹس وغیرہ، ڈائریز، یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہمارے اداروں میں موجود ہوتی ہیں نا، وہ ہماری آرکائیول میٹیریل ہوتا ہے جو موجود ہوتا ہے۔
اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو کیا کریکٹرسٹکس ہیں، کیا اس ڈیٹا کی خصوصیات کیا ہیں یا کیوں یہ اتنا اہم ہے۔ سب سے پہلی کریکٹرسٹکس اس کی یہ ہے کہ وہ اتھینٹک ہوتا ہے، وہ کسی بھی کلچر کے ریلیٹڈ ہو، وہ کسی بھی سسٹم کے ریلیٹڈ ہو، وہ کسی بھی ادارے کے ریلیٹڈ ہو، تو وہ اتھینٹک ہوتا ہے، اتھینٹک سورس سے ہوتا ہے۔ کیونکہ جس بھی ادارے میں جائیں گے تو وہ اپنا موجودہ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور رکھ رہے ہوتے ہیں، اور آنے والے 10 سال، مطلب 10 سالوں میں یا 10 سالوں کے بعد جب ہم دیکھیں گے تو وہ اپنا ریئل ڈیٹا، وہ اس دور کا ریئل ڈیٹا پڑا ہوگا، تو اس لحاظ سے وہ اتھینٹک ڈیٹا ہوگا، وہ اتھینٹک سورس ہمارے لیے ہوگا ریسرچ کے لیے۔ ریلائبلٹی، وہ اس کا ریلائبلٹی سے بھی مراد یہی ہے کہ اس کی جو ایکوریسی ہے، اتھینٹسٹی ہے، وہ بالکل 100% ہوگی کہ وہ ٹھیک ہے، کہ جس بھی آرگنائزیشن نے اس کو کلیکٹ کیا ہے یا جس آرگنائزیشن کا وہ ریکارڈ ہے، وہ اس آرگنائزیشن کا ریئل ریکارڈ ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا یا اس کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ اینڈ یوزیبلٹی، the archive must be in an accessible location and usable condition۔ تو جو یہ ڈیٹا ہوتا ہے آرکائیول ریسرچ کے لیے یا آرکائیول میٹیریل ہوتا ہے، یہ ایکسیس میں ہوتا ہے لوگوں کی کہ وہ اس کو یوز کر سکیں، یہ بھی ایک اس کی ایبلٹی ہے یا اس کی کہہ لیں کہ ایک خصوصیت ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا پروسیس ہو سکتا ہے اگر ہم کسی بندے نے آرکائیول ریسرچ کرنی یا کوئی بھی ٹاپک ہے اس کے پاس تو وہ ریسرچ کرنا چاہتا ہے، تو وہ کس طرح سے کرے گا، اس کے پاس کیا پروسیس ہونا چاہیے یا کس پروسیس سے وہ ریسرچ کرے گا۔ ایچ ریسرچ پروجیکٹ ایز یونیک ود اٹس پروسیس، جب پروسیس ٹھیک ہوگا تو ریسرچ آٹومیٹیکلی ٹھیک ہوگی۔ Some basic steps in the archival research process are، سب سے پہلا جو ہے وہ develop your research question۔ سب سے پہلے تو ہمارے پاس ٹاپک ہونا چاہیے یا کہہ لیں کہ ایک کویسچن ہونا چاہیے جس کے لیے ہم نے، یا ایک ضرورت پیدا ہونی چاہیے کہ کیا ہم فائنڈ کرنے جا رہے ہیں یا کس وجہ سے ہم نے وہ کوئی بھی چیز فائنڈ کرنی ہے۔ مطلب ہمارے پاس ایک ریسرچ کویسچن ہونا چاہیے، یہ ٹائٹل ہونا چاہیے، ٹاپک ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد ڈیفائن یور ریسرچ نیڈس۔ اب ٹاپک کے بعد ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی، ہم اپنی ضرورت کو ڈیفائن کریں گے کہ ہمیں کس طرح کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے یا کس طرح کا ڈیٹا چاہیے۔ اس کے بعد کنڈکٹ بیک گراؤنڈ ریسرچ، اس ٹاپک کی بیک گراؤنڈ ریسرچ دیکھنے کے لیے ہم آرکائیوڈ مٹیریل کو دیکھیں گے کہ اس ٹاپک پہ پہلے سے کوئی کام ہو چکا ہے یا اس ٹاپک پہ پہلے سے کوئی ریسرچ ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی، تو اس کو ہم جب فائنڈ کریں گے وہ ہماری بیک گراؤنڈ ریسرچ ہوگی۔ اور اس کے بعد تھنک اباؤٹ دا کائنڈ آف سورسز یو ہوپ ٹو فائنڈ، پھر سوچیں جو سورسز آپ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ غور کریں کہ ہم کیا فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا کس طرح سے ان کو فائنڈ کیا جا سکتا ہے۔ سرچ فار اینڈ آئیڈینٹیفائی کلیکشن اور اینڈ ریپوزیٹریز، کہ جو کلیکشنز ہیں یا جو پلیسز ہیں ان کی تلاش کرنا شروع کر دیں جو آپ کے ٹاپک کے مطابق ہیں۔ جس طرح کہ کوئی ریلیجیس ٹاپک ہے یا کوئی ریلیجیس آپ کا ایشو ہے تو اس کو فائنڈ کرنے کے لیے ہم مساجد میں جائیں گے، جو ہماری ریلیجیس لائبریریز ہیں ان میں جائیں گے، یا کسی شرائن وغیرہ پہ یا کسی اولڈ یا ہسٹوریکل پلیس جو ریلیجیس ہوں وہاں جائیں گے، یا کسی ریلیجیس پرسن سے رابطہ کریں گے، مطلب کسی ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ ریلیجیس ڈیٹا ہو۔ تو جس طرح کا ہمارا ایشو ہوگا یا جس طرح سے ہمارا ٹاپک ہوگا اسی لحاظ سے ہم اس جگہ کو فائنڈ کریں گے یا اس کلیکشن کو لیں گے۔ ریڈ آرکائیول فائنڈنگز ایڈز اینڈ کلیکشن گائیڈز، پھر
جو آرکائیوز ہم فائنڈ کریں گے ان کو ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا ہمارے جو ٹاپک ہے یا ایشو ہے اس کے مطابق ہے، ان کو ریڈ کریں گے. اینڈ دین کانٹیکٹ ریپوزیٹریز. پھر ہم رابطہ کریں گے جس ادارے میں یا جس انسٹیٹیوٹ میں کی وہ ہے، وہ میٹیریل جہاں کا ہے اس ادارے سے کانٹیکٹ کریں گے. اس کے بعد وزٹ ریپوزیٹری اینڈ یوز دا کلیکشنز. اس ادارے کے اندر چلے جائیں گے اور جو بھی لائبریری یا کسی کمپنی کا وہ ڈیٹا ہے اس کو وزٹ کریں گے اور ان کو یوز کریں گے. اس جو کلیکشن ہے یا وہ ڈیٹا ہے اس کو یوز کریں گے. پھر اسی پروسیس کو ریپیٹ کریں گے تو وہ ہماری ایک اچھی ریسرچ ثابت ہو سکتی ہے. اس کے بعد اس طرح کی ریسرچ، جو اس طرح کا جو میٹیریل ہوتا ہے اس کو کون کون یوز کر سکتا ہے؟ ان کو یوز سب سے پہلے تو جو اسٹوڈنٹس ہیں یا ریسرچرز ہیں، جس طرح ہمارے کچھ ایم فل اسکالرس جو ہیں وہ کافی ریسرچ کرتے ہیں اور ان کو فزیکلی بھی سفر کرنا پڑتا ہے اور آن لائن بھی ریسرچ کرتے ہیں. تو اپنے تھیسز کے لیے وہ ریسرچ کرتے ہیں، وہ آرکائیوز کو یوز کرتے ہیں، وہ ہسٹوریکل پلیسز یوز کرتے ہیں، وہ جو ہماری ریلیجیس پلیسز ہوتی ہیں، ریلیجیس لوگ ہوتے ہیں، یا اپنی تھیوری کو وہ ثابت کرنے کے لیے وہ مختلف لوگوں سے کے آرگومنٹس کو نوٹ کرتے ہیں. تو وہ اپنی جو ریسرچ ہوتی ہے اس کو پراپر ریفرنسز کے ساتھ اس کو بناتے ہیں. اسٹوڈنٹس یوز کرتے ہیں. اس کے بعد ٹیلی ویژن پروگرامز میں جو سوشل میڈیا اینکرز ہوتے ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. پھر لوکل ہسٹری ریسرچر جو ہوتے ہیں، جو ہمارے ہسٹری کے ریسرچرز ہوتے ہیں یا ہمارے سوشل ریسرچرز ہوتے ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد جو آرٹسٹ یا ڈیزائنرز وہ چیزوں کو فائنڈ کرتے ہیں اور اسی طرح کی چیزوں کو ڈیزائن کرتے ہیں تاکہ وہ ایک پوری ہسٹری کو اسی اپنے ڈیزائن کے اندر وہ کیچ کر لیں اور اس کا ایک اپنے آرٹ کا مظاہرہ کریں. پھر جرنلسٹ وہ اپنے ریفرنسز یوز کرتے ہیں، ریفرنسز کے ذریعے وہ چیزوں کو ایلیبوریٹ کرتے ہیں. تو اس کے بعد آرکائیوز اینڈ ریکارڈز ٹرمینالوجی، کہ اب کسی بھی آپ لائبریری میں ہیں یا کسی بھی ادارے میں ہیں یا کسی بھی جگہ پہ آپ ہیں جہاں پہ آرکائیول میٹیریل موجود ہے، لیکن اس ریکارڈ کو یوز کرنے کی ٹرمینالوجی یا اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کیا ہوگا. سب سے پہلے تو ایڈز کو فائنڈ کریں گے یا کس جگہ پہ وہ چیزیں موجود ہیں جو آپ کو جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے. سب سے پہلے تو وہ روم تلاش کریں گے کہ کس روم میں ہمارے ریلیٹڈ چیزیں پڑی ہوں گی یا بکس ہوں گی یا میٹیریل ہوگا یا ڈیٹا جو ہم چاہ رہے ہیں یا انفارمیشن جو ہم چاہ رہے ہیں وہ کس آفس سے ملے گی، کس روم سے ملے گی یا کس سیکشن سے ملے گی. سب سے پہلے تو اس کو فائنڈ کریں. پھر فائنڈ کرنا پڑے گا کہ فاؤنڈ دا انٹائر باڈی آف ریکارڈ آف این آرگنائزیشن، فیملی اور انڈیویجول. کسی بھی جگہ سے جو اس کے انٹائر باڈی، مثال کے طور پر ایک ہارڈ ڈسک ہے، اس کے اندر ڈفرینٹ ڈیٹا ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں یو ایس بی کے اندر یہ ریکارڈ مل سکتا ہے، تو ہم اس پوری یو ایس بی کو تلاش کریں گے کہ وہ یو ایس بی کہاں ہے جس کے اندر وہ ریکارڈ موجود ہو سکتا ہے. ڈفرینٹ چیزیں پڑی ہوں گی، ایک کہہ لیں کہ ایک ہارڈ ڈسک ہے، ایک سی ڈی ہے، ایک یو ایس بی ہے، تو ہم اس یو ایس بی کو کلیکٹ کریں گے، اس کو لیں گے کہ اس میں ہماری ریکوائرڈ چیزیں جو ہے نا وہ موجود ہوں گی. تو اسی طرح جس بھی چیز کو آپ فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا جس ٹاپک کو آپ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں اس کی انٹائر باڈی یا ایک جو کہہ لیں کہ فائلز کا جو ایک دستہ بنا ہوا ہے، اس ٹوٹل کو ہم پکڑیں گے، پوری گٹھڑی کو پکڑیں گے فائلز کی کو، اور اس کو دیکھیں گے. اس میں سے پھر ہم سیریز وائز اس کو دیکھیں گے کہ جو ہمارے یہ سسٹمیٹکلی اگر وہ مینیج کی ہوئی ہے تو اس کے ہم دیکھیں گے کہ ہم کس نمبر پہ ہمارا جو ہمارے ریلیٹڈ ڈیٹا پڑا ہوگا.
اس کے بعد ہم فائلز کو نکالیں گے کہ جو فائلز ہمارے ریلیٹڈ ہوں گی یا جو بکس ہمارے ریلیٹڈ ہوں گی یا جو ہمارے ٹاپک کو سوٹ کرتی ہوں گی یا جو جن سے ہمیں وہ ٹاپک مل سکتا ہے، تو وہ ہم فائلز نکال لیں گے یا بکس نکال لیں گے یا آرٹیکل جو بھی پمفلٹ ہے یا کسی بھی قسم کا وہ ڈیٹا ہو سکتا ہے، وہ دیکھیں گے فائلز. اور اس کے بعد پھر وہ آئٹم دیکھیں گے جو ہم نے ایگزیکٹ ہم جس کی وجہ سے ہم اس ریپوزیٹری میں آئے تھے. وہ ٹائٹل دیکھیں گے، وہ اس کا کانٹینٹ لسٹ دیکھیں گے، اس میں سے اگر ہمیں وہ چیزیں ملتی ہیں تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے اور نوٹ کر لیں گے. اچھا، اس کے بعد ہم اتنے وہ کہہ لیں کہ ہمارے پاس سورسز نہیں ہوتے کہ ہم اسی پورے مٹیریل کو اکٹھا اپنے ساتھ اٹھا لیں یا کیری کر لیں یا ساتھ ہی رکھ لیں یا سارا دن اس کو پڑھتے رہیں. اس کا جو سمپل وے ہے وہ یہی ہے کہ ہم نوٹس کلیکٹ کر لیں، اپنی ریسرچ کریں، ریسرچ کے اندر سے جو ہمیں ٹاپک ریلیٹڈ چیزیں ملیں ان کو ہم اپنے نوٹس میں لکھ لیں. اب نوٹس کس طرح، جو آرکائیول ریسرچ میں نوٹس ہیں وہ کس طرح ہم رکھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے نیم آف انسٹیٹیوٹ، جس انسٹیٹیوٹ جس ریپوزیٹری میں ہم وہ ریسرچ کر رہے ہیں، سب سے پہلے اس کا نیم لکھیں گے کہ ہم نے فلاں ادارے، فلاں کمپنی، فلاں انسٹیٹیوٹ سے یہ ریسرچ کی ہے. سب سے پہلے اس کا نیم. اس کے بعد ٹائٹل آف فاؤنڈ، جو ہم نے سیکشن اپنا چوز کیا تھا یا جس سیکشن سے ہمیں وہ چیزیں ملی تھیں اس سیکشن کا نیم لکھیں گے. اس کے بعد دا ٹائٹل آف سیریز، یا جو فائل جس فائل سے ہمیں وہ ملی تھی، وہ ہمیں ڈیٹا ملا ہے یا جو ہم نے کلیکٹ کیا ہے، تو اس جو سیریز ہے اس کا ٹائٹل لکھیں گے. پھر ڈیٹ آف میٹیریل، کہ ہم نے کس ڈیٹ کو یہ میٹیریل لیا اور یہ کس ڈیٹ کا لکھا ہوا ہے، آلریڈی کس ڈیٹ کا ہے، یہ چیزیں ہم نوٹ کریں گے. اس کے بعد ریفرنسز کوڈ، جب بھی کوئی ریسرچ ہوتی ہے اس کے اینڈ پہ یا اس کے شروع میں ایک ریفرنس کوڈ ہوتا ہے، اس کوڈ کو نوٹ کر لیں گے. اگر ہم اس کو ڈیجیٹلی یا سسٹمیٹیکلی دوبارہ اگر فائنڈ کرنا چاہیں تو اس ریفرنس کوڈ سے ہم وہ ایزیلی فائنڈ کر سکتے ہیں. وہ کوڈ کو اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ اگر دوبارہ کہیں ہمارا چکر لگے یا ہم کسی لائبریری کا وزٹ کریں یا یہ بک ہمارے سامنے آئے تو ہم اس سے اپنا جو ٹاپک ہے وہ اپنے کوڈ کے ذریعے، ریفرنس کوڈ کے ذریعے ہم وہ بک حاصل کر لیں یا بک کو فائنڈ کر لیں، یا بک کے اندر سے کوئی اگر ہمارا پیج ہے یا کسی طرح کی کوئی ریسرچ یا آرٹیکل ہے اس بک کے اندر تو ہم اس کوڈ کے ذریعے وہ فائنڈ کر لیں. اور اس کے بعد ایگزیکٹ ٹائٹل اور ڈسکرپشن آف دا آئٹم، جو ہمارا ٹائٹل ہے یا جس پیج سے ہم نے وہ چیز لی ہے یا جس پیج سے ہم نے وہ ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے اس کا ایگزیکٹ ٹائٹل اور پیج نمبر، اس طرح کی چیزیں وہ نوٹ کر لینی چاہیے. اور اس کے بعد ہے انوٹیشن آف دا انفارمیشن دیٹ انٹرسٹ یو. پھر جس انفارمیشن کو ہم نے لیا ہوتا ہے اس کو مارکر کے ساتھ یا کہہ لیں کہ ایک باکس کی شکل میں اس کو ہائی لائٹ کر لیں، تو اس سے یہ ایزیلی ہمیں وہ فائنڈ ہم بعد میں کر سکتے ہیں کہ ہم نے فلاں جگہ سے اپنا ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا. اچھا، اس کے بعد یوز کوٹیشن مارکس ٹو ریکارڈز فیکچوئل ڈیٹا اینڈ ادر ایکسپٹ دیٹ یو intend to use as a cited primary sources، کہ جو آپ نے ڈیٹا جو آپ کی نیڈز کے مطابق تھا، جو آپ کو ضرورت تھی، جو ڈیٹا آپ نے کلیکٹ کیا ہے یا جو ڈیٹا آپ کو ضرورت میں ہے اس کے جو اوپر کوٹیشن مارک لگا لیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ایزیلی وہ فائنڈ کر سکتے ہیں، وہ لائن فائنڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ریکارڈ کمپلیٹ سائٹیشن فار آل دا مٹیریل یوز ڈیورنگ دا ریسرچ وزٹ، جو تمام کی تمام سائٹیشن ہے یا جو تمام کا تمام آپ نے وہ فائنڈنگز ہیں ان کو آپ نوٹ کر لیں
کہ کہاں کہاں سے کون کون سی بک ہم نے استعمال کی تھی یا یوز کی تھی، یا کہاں کہاں سے ہم نے بک لی تھی، کس کس سیکشن سے بکس ہم نے اٹھائی ہیں، وہ سائٹیشن اس کو نوٹ کر لیں. اور اس کے بعد کنسیڈر رائٹنگ سمری نوٹس فار ایچ فونٹس اور کلیکشن کنسلٹنگ ڈیورنگ دا ریسرچ وزٹ. جب آپ نے ریسرچ وزٹ کے اندر جو فونٹس جو دستے آپ نے یوز کیے ہیں، یا جو کلیکشنز آپ نے یوز کی یا ان کو کنسلٹ کیا ہے، ان کی سمری نوٹس آپ لکھ لیں کہ فلاں دستے سے ہمیں یہ چیز مل جائے گی یا ملی ہے. کرونولوجیکل اسکوپ اینڈ ارینجمنٹ، پھر اس کی ارینجمنٹ اس طرح سے ہونی چاہیے کہ اپنے ٹاپک کو کور کرنے کے لیے اس کے سٹیپس بالکل ایکوریٹ ہونے چاہیے، کہ سب کوئی بھی ایک ٹاپک ہے تو اس کو سٹیپ وائز لکھا ہونا چاہیے، کہ اس کی پہلے امپورٹنس ہے، پھر اس کی کریکٹرسٹکس ہیں، پھر اس کے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیج، جس طرح سے بھی وہ کرونولوجیکلی ارینج ہو سکے اس کو اسی طرح سے ارینج کرنا چاہیے اس ڈیٹا کو. اچھا، اس کے بعد لسٹ آف آئٹمس وچ یو پلان ٹو یوز. پھر آپ ان چیزوں کو الگ کر لیں جو چیزیں آپ یوز کرنا چاہ رہے ہیں اپنی ریسرچ میں. اب آپ کسی بک کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں، یا کسی بک کے اندر سے کسی پیج کے ایک کانٹینٹ کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں، یا کسی آرٹیکل کو یا کسی ٹاپک کو آپ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کی ایک الگ لسٹ بنا لیں، وہ جو آئٹمز آپ یوز کریں گے. اور دوسرا، لسٹ آف آئٹمز وچ سیم irrelevant ایٹ دا کنکلوژن آف ریسرچ وزٹ. اب ان چیزوں کی بھی لسٹ الگ کر لیں جو چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا irrelevant ہیں، یہ اس کا ریسرچ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب ہمارے پاس آ جاتا ہے جو ہمارا ماڈرن سسٹم آف ریسرچ ہے نا، یا ہم آن لائن ریسرچ کرتے ہیں، جو ہمارے اب 20th سینچری میں کافی ڈیولپڈ ہو چکا ہے. تو اس ریسرچ میں ہم آرکائیول ریسرچ کس طرح سے کر سکتے ہیں. آن لائن پورٹل اینڈ کولیبوریٹیو سائٹس آر امنگ بیسٹ وے ٹو ڈسکور ڈیجیٹل کانٹینٹ. ہمارے پاس کافی تعداد میں، یا کہہ لیں کہ ملٹیپل ایسے سورسز ہیں ہمارے انٹرنیٹ پہ جو ہمیں پرووائڈ کیے گئے ہیں، جس سے ہم ریسرچ اپنی کر سکتے ہیں. جس طرح گوگل اسکالرز ہے، گوگل بکس ہیں، مائکروسافٹ ہے، ایکڈیمکس ہیں، ڈکشنریز ہیں، اور اس کے بعد ورچوئل لرننگ ریسورسز سینٹر ہیں، ریسرچ گیٹ ہے، اور اس طرح کی آل جو ویب سائٹس ہیں یا سرچ انجنز ہیں، ان سے ہم اپنا جو ڈیٹا ہے نا، جو نیڈس، جو ہماری ضرورت کے مطابق ڈیٹا ہے، وہ ہم ان انجن سے اپنا جنریٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس سوشل میڈیا بھی ایک مضبوط کہہ لیں کہ سورس ہے ریسرچ کا، جس میں فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، ہمارا واٹس ایپ ہے، یاہو ہے، اور اس طرح کی جو بھی ہمارے پاس سورسز ہیں وہ ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں. یہ ہمارے آن لائن سورسز ہیں. اور اس کے بعد ہم کاپی رائٹس ریسٹرکشن. اب کاپی رائٹس ریسٹرکشن سے مراد یہی ہے کہ کچھ مٹیریل ایسا ہوتا ہے جس کو جو اس کا اونر ہوتا ہے یا جو اس کا رائٹر ہوتا ہے وہ الاؤ نہیں کرتا کہ کوئی اس کو اور یوز کرے. کوئی پکچر ہو سکتی ہے، کوئی ویڈیو ہو سکتی ہے، وہ کسی قسم کا کانٹینٹ ہو سکتا ہے، وہ اگر کوئی اور یوز کرے گا تو وہ کلیم کر سکتا ہے کہ یہ میرا جو ہے پلیجرائزڈ کیا ہوا ڈیٹا ہے. تو اس ڈیٹا کو یوز نہیں کرنا چاہیے اپنی ریسرچ میں. تو وہ ہوتا ہے کاپی رائٹ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، کچھ بکس پہ ہوتی ہیں، کچھ کانٹینٹ پہ ہوتی ہے، جس طرح ہمارے پکچرز پہ ہوتی ہے، پکچر یوز کرنے پہ ہوتی ہے، یا ویڈیو کسی کی یوز کرنے سے وہ ہماری جو ریسرچ ہے نا وہ اس کے اندر فالٹ آ جائے گا جب ہم کاپی رائٹ ریسٹرکشنز کو فالو نہیں کریں گے. اس کے بعد ڈیجیٹلائزڈ آرکائیوز، جو ہمارے ڈیجیٹل آرکائیوز ہو سکتی ہیں،
وہ کون سی ہیں. فوٹوگرافس ہو سکتے ہیں, السٹریشنز ہو سکتی ہیں, اور ہماری جو ای لائبریریز ہیں, ای بکس ہیں, اور میپس ہیں, ایٹلسز ہیں, آڈیوز, ویڈیوز اینڈ اسپوکن ورڈز, ڈکشنریز, ڈاکومنٹریز, تھیٹر, پوئٹری اینڈ ٹیلی ویژن, فلمز, ڈراماز. یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے آرکائیوز ہیں, لیکن یہ ڈیجیٹل سورسز میں ہیں, ڈیجیٹل شیپ میں ہیں. اس کے بعد ڈیٹا بیسز آرکائیو. ڈیٹا بیس آرکائیو جو ہوتی ہے, جو کسی بھی کمپنی کے اندر, کسی بھی سسٹم کے اندر جو ان کا موجود ڈیٹا یا انفارمیشن ہوتی ہے ایک آرگنائزڈ فارم میں, وہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس آرکائیوز ہوتے ہیں, جن کو وہ رن کر رہے ہوتے ہیں, جن سے جو ان کا موجودہ ریکارڈ ہوتا ہے. اس کے بعد آرگنائزیشنل ریکارڈز. آرگنائزیشنل ریکارڈز کسی بھی کمپنی کا کوئی ریکارڈ, کسی بھی آرگنائزیشن, کسی تحریک کا جو ریکارڈ ہوتا ہے کہ وہ کب بنی, کیسے بنی, کیا اس کے سورسز ہیں, کیا اس کے جو ایکسپینسز ہیں وہ کہاں سے لیتے ہیں, کہاں لگاتے ہیں, کیا ان کے کون سے کتنے انہوں نے بندے رکھے ہوئے ہیں, ان کے سورسز کیا ہیں, انکم سورسز کیا ہیں. یہ جو تمام چیزیں ہیں نا یہ آرگنائزیشنل ریکارڈز میں آتی ہیں. اور یہ بھی ایک سورس ہے جو ہمارے پاس آرکائیول ریسرچ کا. نیو میڈیا اور انٹرنیٹ سورسز. جو ہمارا جدید میڈیا ہے نا اس نے کافی ہیلپ کی ہے اس ریسرچ کے اندر, کہ اس ریسرچ کو کافی ڈیولپڈ کر دیا ہے, کہ اس سے ہم اپنی جو کمیونیکیشن ہے اس کو فاسٹر کر سکتے ہیں, اپنی انفارمیشن کو بہت ہی جلدی سے ڈسکور کر سکتے ہیں, کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے تک جلدی ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا جو نیو میڈیا ہے نا اس نے ہمیں اتنی کہہ لیں کہ آسانیاں پرووائڈ کر دی ہیں کہ کسی بھی قسم کی ریسرچ کرنی ہو تو ہم ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر تمام کی تمام ریسرچ کو ایزیلی کر سکتے ہیں. اس کے بعد کچھ ایسے طریقے ہیں کہ جن طریقوں سے ہم ایزیلی کسی بھی چیز کو فائنڈ کر سکتے ہیں. جس طرح کچھ ریسرچ انجنز جو ہے نا, کچھ سرچ انجن جو ہے نا وہ اس طرح سے چلتے ہیں کہ ہم ان کے جو کوڈز ہیں یا ان کی ٹیکنیکل کی ورڈز ہیں ان کو یوز کر کے ہم اپنی ریسرچ کو کر سکتے ہیں. جس طرح کہ اگر کسی بھی آتھر کو ہم نے ڈھونڈنا ہو, یا کسی لائبریری کا نام دیکھنا ہو, کسی آرگنائزیشن کا, کسی موومنٹ کو دیکھنا ہو, یا اس کے متعلقہ کانٹینٹ لینا ہو, یا کوئی ایکٹیویٹی دیکھنی ہو, تو اس کے ریلیٹڈ ہم کی ورڈز دیں گے, کی ورڈز کو لکھیں گے, اور پھر وہ اگر انٹرنیشنلی ہے تو انٹرنیشنلی اس کا جو ڈومین ہے, ویب سائٹ ڈومین, اس کو یوز کریں گے. جس طرح سے ہم جو .com لگاتے ہیں اس سے ہمارا انٹرنیشنلی جو میڈیا سرچ انجن ہے وہ ہمیں فائنڈ آؤٹ کرواتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ وہ چیز کہاں پہ موجود ہو سکتی ہے. جس طرح .org اگر اینڈ پہ لگائیں گے تو پھر وہ کسی اسپیسیفک آرگنائزیشن کا جو ہمیں ڈیٹا وہ پرووائڈ کرے گا. اور اگر ہم .p کے لگائیں گے تو وہ پھر صرف نیشنل یعنی پاکستانی ڈیٹا کو ایکسیسیبل بنائے گا ہمارے لیے. اگر ہم کسی ورڈ کے اینڈ پہ .co یوز کریں گے تو اس سے .co سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی ایک اسپیسیفک لمیٹڈ کمپنی یا کسی بھی آرگنائزیشن تک وہ ہماری ایکسیس ہوگی. یا ہم اگر یوز کرتے ہیں .gov تو پھر اس سے ہم گورنمنٹ کے کسی بھی ویب سائٹ کو اوپن کر سکتے ہیں یا اس کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح کی کافی ڈومینز ہیں. جس طرح .edu .p کے اگر لگائیں گے تو وہ ہماری ایجوکیشنل سائٹس جو ہیں وہ اوپن ہوں گی, اور اس سے جو ڈیٹا اس پہ موجود ہوگا وہ ہم دیکھ سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد اینڈ پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے کیا کیا فوائد ہو سکتے ہیں جو ہم آرکائیول ریسرچ کرتے ہیں, یا اس میتھڈ کو یوز کر کے ہم جو ریسرچ اپنی کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس کے فوائد کیا کیا ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے تو اٹ از ٹپیکلی
ان ایکسپینسو اور فری. مطلب اس میں ہمارے جو سورسز ہیں یا ہماری کہہ لیں کہ پیسے وغیرہ ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں لگتے، بالکل فری جیسے ہماری ریسرچ ہو جاتی ہے، یا ایک جگہ پہ ہم بیٹھ کر ریسرچ کر سکتے ہیں. کیونکہ اب تو ماڈرن جو دور ہے اس کے اندر ہم انٹرنیٹ کی اتنی ایکسیس ہے کہ ہم ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کافی چیزوں کو سرچ کر سکتے ہیں. اٹ سیو ٹائم آن ڈیٹا کلیکشن. جو ڈیٹا کلیکشن میں ہمارا ٹائم لگتا ہے، اگر ہم خود اپنی ریسرچ کریں تو وہ تو کافی لمبی ہو جائے گی، ہم انٹرویو کریں، سروے کریں اور اس کے بعد. لیکن ہمیں اگر ڈیٹا بنایا یا اس کی ریسرچ کی ہوئی مل جائے تو پھر وہ اس سے ہمارا ٹائم اس جو کلیکشن ہے اس سے بچے گا. جو ہم نے فائنڈ کرنا ہے اس کے لیے جو ہمارا ٹائم ہے وہ کافی کم لگے گا. اٹس پرووائڈ انفارمیشن اباؤٹ دا پاسٹ. یہ ہسٹوریکل فیکٹس جو ہے نا ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں جو ہمارا آرکائیول مٹیریل ہوتا ہے. اٹ منیمائز دا رسپانس biases of subject because the researcher is not present while the data is recorded. اب اس میں جو ہمارے اندر ایک کہہ لیں کہ بائسنس آ جاتی ہے، یا کہہ لیں کہ ایک طرفہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کسی بھی ریسرچر کا، وہ نہیں بن سکتا. کیونکہ وہ اس وقت وہ جو ریسرچر ہے جو آرکائیول میٹیریل کو دیکھ رہا ہے، وہ ریسرچر اس وقت موجود نہیں تھا جب وہ ڈیٹا ریکارڈ کیا گیا تھا. اس کو نہیں پتا کہ یہ بائسڈنس میں ہے یا یہ نیوٹرل رہ کر یہ ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا ہے. اس کے بعد دس میکس ریسرچ ایزیئر اینڈ آفن لیس کاسٹلی دین الٹرنیٹیو ریسرچ میتھڈ. کہ ایک تو اس پہ خرچ بہت کم آتا ہے اور پھر یہ ایزی بھی ہے. دس اپروچ کین ہیلپ ریسرچر کریٹ نیو آئیڈیاز فار ہائپوتھیسز اینڈ ایکسپیریمنٹس. اب اس طرح کی جو ریسرچ ہے نا وہ نیو آئیڈیاز جو ریسرچر کی تھنکنگ پاور ہے اس کو بوسٹ کرتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ ایکسپیریمنٹ جو کرنے کے آئیڈیاز ہیں وہ نئے آئیڈیاز ڈیولپ کرتی ہے. اور اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی کچھ ہو سکتے ہیں. اس طرح کی ریسرچ جو ہم ایک ہی جگہ پہ یا پہلے کی گئی ریسرچ پہ ہم اگر ریسرچ کرتے ہیں تو اس کے کچھ نقصانات ہو سکتے ہیں کہ اس میں جو اسپیسیفک کویسچن ہے ہو سکتا ہے اس کا ٹوٹل رسپونڈ نہ ہوا ہو، یا جو ہمارے دور کی ضرورت ہے یا جس ایج کی وہ ضرورت ہے اس ایج کا وہ ڈیٹا نہیں ہے، اس سے پہلے کا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس ایج کو پراپر سوٹ نہ کرتا ہو، اور مطلب کویسچن کو پورا آنسر نہ کرتا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد ہے دا ڈیٹا مے بی انکمپلیٹ. اب جو پاسٹ میں ریسرچ ہو چکی ہے یا بک لکھی جا چکی ہے، اب جو ہم پریزنٹ میں دیکھیں گے ہمیں نہیں پتہ کہ وہ ریسرچ کمپلیٹ تھی یا نہیں کمپلیٹ تھی، یا اس وقت کے جو ایشوز تھے یا سوشل سسٹم تھا اس کے لحاظ سے یہ کمپلیٹ ہے یا نہیں ہے، یا یہ ٹاپک ہمارے اس سسٹم کو یا اس ایشو کو کمپلیٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انکمپلیٹ ہو. اور پھر اٹ میں بی ٹائم کنزیومنگ ٹو فائنڈ sort through archives that do not use standard descriptive method or are in original language. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو یہ اس طرح کا پروسیس ہے وہ ایک ٹائم کنزیومنگ بھی ہو، اور اس سے پھر ہمیں جو اوریجنل لینگویجز ہیں وہ میتھڈ بھی جو ہے وہ نہ ملے جو ہم استعمال کرنا چاہ رہے ہیں یا جو ہمارے سسٹم کے ریلیٹڈ ہے. تو یہ تھی ریسرچ جو ہماری آرکائیول ریسرچ، کہ اس کو یہ کون سی ریسرچ ہوتی ہے جو ایگزسٹنگ ڈیٹا ہوتا ہے اس کے اندر سے ہم جو اپنی ٹاپک کے ریلیٹڈ، اپنے ایشو کے ریلیٹڈ، اپنی ضرورت کے مطابق ہم جو ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں وہ ہمارا آرکائیول ریسرچ ہوتی ہے.
کہ کسی بھی آرکائیو سے جو موجود محفوظ دستاویزات تھے ان کے اندر سے ہم نے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے وہ ڈیٹا ہمارا آرکائیول ریسرچ کے اندر آتا ہے. تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں میرے الفاظ آگے ہوں گے. تو تھینک یو. السلام علیکم.